جوان لڑکے اور لڑکیاں چھوٹی چھوٹی عمر کے وہ پھنس گئے ہیں۔ یہ تو بے حیائی کا طوفان بدتمیزی ہے اور اسلام کو سخت چڑ ہے اس سے۔ اس کے آگے باندھنا مجھے تو نظر نہیں آتا۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ علی بھی اگلا سوال ہے، آج کل ینگ جنریشن میں ٹک ٹاک کے فطرے کی وجہ سے جو طوفان بدتمیزی برپا ہے، خدا کے لیے اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں تاکہ مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس گناہ سے بچ سکیں۔ اس کے آگے باندھنا مجھے تو نظر نہیں آتا کہ ممکن ہو، سوائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ جو بچے بچ گئے ہیں ادھر وہ اس فتنے سے بچیں، کہ ٹک ٹاک کے فتنے کو اس اعتبار سے وہ یہ یعنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا۔ ٹک ٹاک کا تو مجھے کہیں پہ بھی یوز اس اعتبار سے تو کوئی پازیٹیو نظر نہیں آیا۔ ایون اگر آپ ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں تو کسی دوسرے کی آواز کو یوز کر کے آپ گانا یا باقی ساری چیزیں فضول کام کر رہے ہیں نا۔ باقی یہ جو ایکٹنگ والا معاملہ ہے اور اس میں آپ جس طریقے سے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں چھوٹی چھوٹی عمر کے وہ پھنس گئے ہیں، یہ تو بے حیائی کا طوفان بدتمیزی ہے اور اسلام کو سخت چڑ ہے اس سے۔ سورۃ النور سر پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیکس ڈسپلن اسلام کا کیا ہے۔ اے نبی، مؤمن مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ پہلے مردوں کا پردہ آیا ہے، پھر کہا مومن عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ نگاہ ہی نہیں اٹھانی، ٹک ٹاک کی تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ والے کام کیے جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر کمال کی آیات ہیں اسی کانٹیکسٹ میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں اور اس بات کے چاہنے والے ہیں کہ مومنوں کے اندر، اہل ایمان کے اندر، مومنین اور مومنات میں فحاشی پھیل جائے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ یہ بے حیائی کتنا بڑا فتنہ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ صحابہ کرام بھی اس آزمائش سے نہیں گزرے۔ صحابہ کرام جب گھروں سے باہر نکلتے ہوں گے تو اتنے بڑے بڑے عورتوں کے پوسٹر نظر آتے ہوں گے ان کے پاس کوئی موبائل فون تھے۔ بے حیائی کا فتنہ اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے زمانے میں قتال کی آزمائش ان پہ آئی ہے بہت بڑے لیول پہ، لیکن بے حیائی کے حوالے سے جو آج امت آزمائی جا رہی ہے نا، اتنی بڑی آزمائش کبھی بھی نہیں آئی۔ اللہ نے ہر زمانے کے لیے نئی آزمائش رکھی ہوئی ہے، جو اس آزمائش سے بچ گیا وہ بچ گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کے دو گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے بھی نہیں دیکھا۔ جہنم کی آپ علیہ السلام کو سارے مناظر دکھائے گئے، لیکن دو گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے دیکھا نہیں، اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا ہے۔ اتنا خطرناک عذاب ہے کہ نبی علیہ السلام کو وہ عذاب دکھایا بھی نہیں گیا۔ ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، جن کے ساتھ وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، یعنی اس سے مراد وہ حکمران ہے جو اپنی رعایا کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ بدترین چرواہا وہ ہے جو ظالم حکمران ہے، اور اگر انصاف نہیں کرے گا ایسے پہ جنت حرام ہوگی۔ بڑا خطرناک معاملہ۔ اور وہ عورتیں، دوسرا گروہ، وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی عریاں ہوں گی، اتنا چست لباس کہ گویا ننگی ہیں، جسم کی حید واضح ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنی اسلامی بہنوں میں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ان کے ماں باپ یعنی انٹلیکچولی تو فوت ہی ہو چکے ہیں نا، آپ سمجھ لیں۔ اگر ان میں عقل ہوتی تو ان کی آخرت کی فکر کرتے۔ لباس پہن کر بھی عریاں ہوں گی، ننگی دکھائی دیں گی، مائل کرنے والیاں، یعنی اپنے اس عمل سے وہ چاہیں گی کہ مرد ہمیں دیکھے۔
وہ تو جناب جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں حدیث ہے کہ جو عورت گھر سے خوشبو لگا کے نکلتی ہے اس نیت سے کہ لوگ اٹریکٹ ہوں تو وہ زانیہ ہے، زنا کیے بغیر بھی زانی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، دل بھی زنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ مٹک مٹک کر چلنے والیاں ان کے سر بختی اونٹوں کی جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح اٹھے ہوں گے۔ یہ آج کل بھی کئی عورتیں ہیں نا جو جوڑا انہوں نے اتنا بڑا کیا ہوتا ہے اور اوپر حجاب لیا ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا تماشا شروع کیا ہوا ہے انہوں نے، اور یعنی وہ اپنے بالوں سے اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، جیسے اونٹوں کی کوہان نکلی بھی ہوتی ہے تو انہوں نے اپنے جوڑے کی کوہان نکالی ہوتی ہے۔ یہ حرام ہے۔ یہ دونوں گروہ نہ تو جنت میں جائیں گے اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے، حالانکہ اس کی خوشبو دور دراز تک پھیلی ہوگی، اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، پھر بھی یہ لوگ خوشبو نہیں پا سکیں گے۔ ظالم حکمران اور ایسی عورتیں جو کچھ یہ کرتی ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا ان عورتوں کو تو جو عذاب ہونا ہے جو ان کے اوپر نگہبان بنائے گئے ہیں وہ بھی مجرم ہے۔ ماں باپ، ان کے خاوند، اتنی ان کو آزادی دی ہوئی ہے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں ان کی عورتیں۔ تو یہ جو فتنہ ہے، اس فتنے کے آگے بند باندھنے کے لیے ہمیں اپنی